بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح کے اندر 16 پارے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی کا خلاصہ تراویح پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کل ہمارا واقعہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا تھا۔ یہ 15ویں پارے کے آخری رکوع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بلاک دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 سمندروں بحر فارس اور بحر روم، یہ اس کا سنگم جو ہے یہی تو ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں، آپ ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی جو اس کشتی کا پھٹا ہوتا ہے اس کو آپ نے اکھیڑ دیا، شگاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، کیونکہ اس نے تو ہم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام کا جو آگے واقعہ چلتا ہے کہ اس میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، یعنی راہ چلتے چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ کون سے دونوں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ان کے ساتھ جو یوشع بن نون ہیں۔ یہ 16 پارہ یہاں سے شروع ہوا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 74 سے بتایا کہ ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر نے اس لڑکے کو، اب یہاں حضرت جو آیت نمبر 74 ہے اس سے یہ بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور پھر اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک لڑکے کو قتل کیا گیا تو آپ نے کہا کہ بے قصور شخص کو قتل کر دیا آپ نے یہ تو بہت برا کام کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ما لم تستطع علیہ صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا
پھر چلتے چلتے ایک بستی کے پاس گزرے، وہاں پر انہوں نے ان سے کھانا مانگا، کیونکہ تھکے ہوئے تھے، کھانا مانگا تو انہوں نے بستی والوں نے کھانا نہیں دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان بے لحاظ لوگوں نے تو آپ کو آپ کو کچھ کھانا نہیں دیا، آپ ان سے مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا مالم تستطیع علی صبرا، آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا اور آپ کا راستہ جدا جدا ہے، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام جو میں نے کیا کہ کشتی میں سوار ہوا تھا، اس کشتی کو اس لیے میں نے اس طرح کا اس کے اندر شگاف ڈالا کہ اس کی کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، آگے چل کے ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، تو میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا تاکہ اس کی دست اندازی سے، دست برد سے یہ کشتی بچ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، تو یہ نیکی ان کے لیے تا دیر تک قائم اور دائم رہے گی۔ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا کرے گا، تو میں نے اس لیے اس لڑکے کا مرڈر کر دیا، یعنی اس کا قتل کر دیا۔ پھر جو گاؤں میں دیوار کو ہم نے درست کیا، وہ دیوار اس لیے درست کی کہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، تو یہ تینوں کام جو میں نے کیے ہیں یہ اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے میں نے وہ کیے ہیں، لیکن آپ نے صبر نہیں کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے، اس لیے اب ہمارا اور آپ کا راستہ جدا جدا ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو تفسیر نعیمی میں، تفسیر صراط الجنان میں، تفسیر تبیان القرآن میں مل سکتا ہے، وہاں سے آپ پڑھیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا۔ یہاں مختصری خلاصہ سمری ایک میں نے پیش کی ہے۔ آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج یعنی یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنائیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا گیا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے۔ پھر یاجوج ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، جب میرا رب کا مقررہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ وہ کر دے گا۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہوا۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر سارے سمندر اور ان جیسی اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر تو ختم ہو جائیں گے لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل میں بشر ہوں، خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل میں بشر ہوں، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرے، اپنے رب کی بندگی کرے، اس کے سامنے سر بسجود رہے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں اسے اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مریم
شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم مکی ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 44واں نمبر ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ مریم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سورہ میں توحید اور حیات بعد الموت کا بھی بیان ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ اور ولادت اور جھولے میں کلام کرنے، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناقشے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی کا نام کوئی اگر یہ اپنی کنیت رکھنا چاہے، جیسے ابو حمزہ ہے، ابو حسان ہے، ابو نعمان ہے، اس طرح کے اگر نام کنیت کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے پہلے ہی نام سلیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو نام رکھا ہے یہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ ہیں، وہ متقی ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں اور سرکش نہیں ہیں۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوں گے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں اور میں اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ غمگین کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے آپ کے نیچے نہریں جاری کر دی ہیں، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ چپ کے روزے کی نظر میں نے مانی ہے تو میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں گے؟ بچے نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے عرفی باپ جو آزر ہے، جو چچا ہے، عرفی باپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں چچے کو بھی والد کہا جاتا ہے، تو کہا کہ عرفی والد کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیے ورنہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اللہ نے انہیں اسحاق جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی بشارت دی اور پھر یعقوب جو آپ کے پوتے ہیں ان کی بھی بشارت دی کہ وہ بھی نبی ہوں گے۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 58 میں مختلف انبیاء کرام کے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اللہ کا رازدار کہا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نبوت کا بیان،
آپ کی نبوت کا بیان، اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول، نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 59 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال آخرت کو بیان کیا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہی خالق کائنات زندہ کرے گا، جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے تمہیں پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں یہ سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کر عبادت کا انکار کر دیں گے کل بروز قیامت۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، تو یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ آخری آیت میں بیان کیا کہ پہلے قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان ہوا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ان جو نافرمانیاں تھیں ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ سورہ طٰہٰ اس کے بعد شروع ہوئی۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت مبارکہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 45ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت کے پہلے کلمے طٰہٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور اس لیے اس کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت، آپ کی رسالت اور اثبات قیامت کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا ذکر اور ابلیس کے قصے کو بیان کیا۔ کفار قریش نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی پیشانی پر لکھ دیا گیا کہ اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا اور اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے، وہاں انہیں غیب سے ندا آئی اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس موقع پر آپ کو معجزات عطا کیے گئے، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا، دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے عصا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان کے اندر ڈالتے اور ڈال کر باہر نکالتے تو آپ آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیں، اس موقع پر یہ دعا کی، فرمایا آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک کہ یوں عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور پھر یوں کہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یوں ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ اسی سے آگے چل کے فرمایا گیا اور پھر اسی چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان کیا میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان نہیں چل رہی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے
آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس کے ازالے کی دعا مانگی، آپ نے مزید التجا کی، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے اور اسے میرا شریک کار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت آپ کی دعا کی وجہ سے ملی ہے۔ پھر آگے چل کے 38 میں آیت 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر کیا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری تمام بادشاہت کی تباہی پیدا کرنے والا ہے، تباہی پیدا کرنے والا ہے۔ جب نجومیوں نے کہا، اب فرعون نے حکم دے دیا کہ تمام بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، تمام بیٹے قتل کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے اس نومولود بیٹے کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہی ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ پھر موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے صندوق پر نظر رکھتے ہوئے چلتی آپ اسی جگہ پر جہاں فرعون کا گھر تھا، وہ دریا جو چل رہا تھا، وہ دریا چلتے چلتے فرعون کے گھر کے نیچے سے اس کی نہر جو نکل رہی تھی۔ اب یہ دیکھا، اس کی بیوی جب اس گھر کے چھت پہ سوار ہوئی، چھت پہ کھڑی ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا کے اندر ایک خوبصورت قسم کا صندوق آ رہا ہے اور وہ آ بھی اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ وہ آیا اور اس کے گھر کے اس نہر کے اندر آیا، وہیں سے اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جا کر یہ صندوق باہر لے کر آؤ۔ جب صندوق باہر لایا گیا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت قسم کا، حسین و جمیل قسم کا بیٹا موجود ہے، بچہ موجود ہے۔ اب اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر فرعون کے پاس لے کر آئی۔ فرعون نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے۔ اب وہ برا ارادہ رکھنے کے لیے، اس نے ان کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا۔ اس کی بیوی نے کہا ایسا نہ کر، ہمارے ہاں تو اولاد نہیں ہے، یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے، تو اس لیے ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ بہرحال وہ اس پر رضامند ہو گیا کہ بھئی چلو، یہ ایسا نہیں ہے، وہ تو وہ بچہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا، تو یہ پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ تو دریا کے اندر سے ہمیں ملا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے اٹھایا، پھر موسیٰ علیہ السلام بہن جو آپ کی جو بہن ہیں، وہ دریا کے کنارے صندوق پر نظر رکھے ہوئے چلتے ہوئے وہاں پہنچی۔ جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والیوں کا انتخاب کیا گیا تو آپ نے کسی بھی عورت کو دودھ نہیں پیا۔ پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے آپ کی بہن کھڑی ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ مجبور ہو گئی کہ دودھ بچہ پی نہیں رہا، تو جب دودھ بچہ نہیں پیے گا تو پھر آگے یہ اس کی گروتھ کیسے ہوگی، یہ بڑھے گا کیسے؟ اب وہ اس کشمکش میں تھے، یہ اجنبیہ کی شکل میں کھڑی ہوئیں اور ان کی بہن نے کہا کہ ہاں یہ بچہ تو نہیں پیے گا، البتہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پیے، وہ ایک ایسی عورت ہے کہ اس کا دودھ ہر ایک بچہ پی لیتا ہے۔ اب فرعون نے جب یہ بات سنی، یا اس کی جو بیوی تھی اس نے جب یہ بات سنی، تو ان کی نشاندہی پر اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے، تو پھر اپنے سپاہی ساتھ بھیجے، پروٹوکول کے ساتھ آپ کی امی جان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو وہاں سے لے کر آئے۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کی خوشبو کو پایا تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر جب آپ کی امی جان آئیں اور ان کا دودھ بھی آپ نے نوش فرما لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا کیا کہ وہ خود ہی آئیں اور آ کر اپنے بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کی۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ اور ہارون کو حکم ہوا کہ آپ دونوں جو ہیں فرعون کے پاس جاؤ، اور وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت دو، پھر شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ اور ہارون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ اس کی تفصیل ہم نے پچھلی صورتوں میں بیان کر چکے ہیں۔ پھر آگے چل کے جادوگر ناکام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آیا اور جادوگر اللہ پر ایمان لے آئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ
اور پاؤں ایک ایک طرف سے کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، تو میں سولی چڑھا دوں گا، درخت میں لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا آپ جو چاہیں کر لیں، ہمارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اس جادو کے گناہ کو بھی معاف فرمائے۔ آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستے نکال لیے گئے ہیں۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں جب وہ بھی سمندر کے اندر گئے کہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تو بالکل آسانی سے گزر گیا ہے، اب یہ بھی سینٹر میں پہنچے، یہ بھی گزر رہے تھے، سینٹر میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، دونوں طرف سے پانی مل گیا اور وہ اس طرح غرق ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچڑا نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے، اور پھر سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا میں نے جبریل کے نقش قدم کی مٹی پر جو تھی وہ مٹھی بھر مٹی لی، اسے بچڑے کے مجسمے میں ڈالا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سمجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا مسلسل بیان ہے۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہوا۔ فرمایا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کا مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے گا اور جس کے قول سے وہ راضی ہوگا۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی دعا ہے، اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ کے حکم سے عدولی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباس ہوں گے، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، مخلص اور ہمدرد کا روپ اختیار کر کے ان کو بہکایا، انہوں نے جو ممنوع درخت ہے اس کو کھا لیا، ان کے ستر کھل گئے، وہ جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے دنیا میں تو آنکھیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے گئے ہو۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ پھر مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر مستقیم رہیں، نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے ہے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس تو عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، اور فرمایا انتظار کرو تو من قریب جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد
17 پارہ شروع ہوتا ہے، 17 پارہ سورہ انبیاء سے شروع ہوا کہ اقترب للناس حسابهم، یہاں سے یہ پارہ شروع ہوا۔ سورہ انبیاء کی مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21ویں نمبر پر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے اس صورت میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ غفلت کا شکار ہیں، دین کی باتوں سے روگردانی کر رہے ہیں، جب بھی نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں اور نبی کو اپنا جیسا بشر قرار دیتے ہیں، قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت اور رسالت کی عظمت اور شان کی خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان کے نازل کیے جانے والے عذابات کا ذکر ہے، پھر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائیگاں جانے اور ان کی نیست و نابود ہونے کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن، اعتدال اور حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو ان کا نظام ضرور درہم برہم ہو جاتا، یعنی اگر بفرض محال دو خدا ہوتے تو دونوں برابر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں ٹکراؤ ہوتا اور نتیجتاً کائنات میں فساد اور تباہی کی شکل میں رونما ہوتا، اور اگر ایک کا حکم چل جاتا دوسرے کا نہ چلتا تو جس کا حکم نہ چلتا تو وہ خدا کیسے کہلاتا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا ہر رسول کی طرف اس امر کی وحی کی جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ آیت نمبر 30 سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے۔ ایک بہت بڑا آتش بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کی لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستارے اور سیارے ان کی شکل اختیار کر لی۔ قرآن میں اس کے لیے فتق اور فلک کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا، رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 سے قانون قدرت بیان کر کے ہر نفس کو موت کو چکھنے والا، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی۔ آگے چل کے بتایا قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا، نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 42 سے اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 46 سے فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو یہ ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں گے۔ پھر آیت نمبر 47 سے فرمایا قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو وہ ریکارڈ پر آ جائے گا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اسی طرح آگے چل کے آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر ہی، فیصلے کو غلط نہیں کیا، غلط قرار دیے بغیر ہی آپ نے دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کو ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، جنگ کی حفاظت کے لیے زینے بنانا۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جایا کرتی تھی، جنات کو آپ کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا،
پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمت سے نواز دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، ذوالنون علیہ السلام یعنی یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے، دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے تے ظلمتوں میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی، انہیں غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ ان کی دعا کے کلمات یہ تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اب پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وظیفہ قضائے حاجات نقل کیا ہے کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ دوسری رکعت میں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تیسری رکعت میں وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ چوتھی رکعت میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر پڑھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز بیان کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 94 سے مومنین صالحین کے اعمال رائے گاہ نہ جانے اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان ہے، اور یہ کہ اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں کیوں داخل ہوتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بلائی کو مقدر فرما دے وہی جہنم سے دور ہوں گے، اور ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات ہوگی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا جو زبور میں کیے ہوئے وعدے تھے اس کا ذکر ہوا۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں 107 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے تو اس کی ہر ذرے کے لیے اس کے حبیب کریم کی رحمت ثابت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورۃ مبارکہ ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 133 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کے ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کا اعلان کرنے کا ذکر، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ حج کا نام دیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، حیات بعد الموت، وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا منظر اس قدر دہشتناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ جب وہ مدہوش نہیں ہوں گے تو وہ لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر، اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اس کو ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بلائی ملے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں ہی نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا ہے۔ ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہی دور کی گمراہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ انجام دینے والے ایسے جنتوں میں داخل ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، دریا بہتے ہیں، اور اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسولوں کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال دے، پھر اس رسے کو کاٹ دے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، سابئی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 19 میں مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے اور مومنین کے لیے اخروی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 25 سے بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس کے مسجد حرام سے روکنے لگے، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب میں گرفتار کر لیں گے، اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اور اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا دی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کے پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے۔ ان سب نے اس ندا کو سن کر جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ صدا کو بلند کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام، یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ 29 میں ایسے نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا حکم دیا۔ 30 میں حرمت اللہ کی تعظیم، جو حرام قطعی کے سوا تمام حلال جانوروں کی حلت، بتوں کی نجاست اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ ایسے شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خونخوار پرندوں نے جکڑ لیا اور آندھی نے اس کو کسی دور کی جگہ پر پھینک دیا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ 34 سے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، پھر تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا دیا، ان میں تمہارے لیے بلائی ہے، بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آگے چل کے 37 میں عبادت میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوش کا حاصل کرنے نہیں ہے، بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اگرچہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوش سے استفادے کی بھی اجازت دی ہے۔
آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت دی ہے۔ 39 سے لے کر 41 تک بتایا کہ سنت الہیہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا خلا خمہ فرماتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہوں میں کلیسائیں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کے قیام کا مقصد نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کے قیام، نیکیوں کے پھیلاؤ اور برائیوں کے سدباب قرار دیا گیا ہے۔ 42 سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ میں سے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی، مہلت کے باوجود وہ باز نہ آئے تو ان کی پکڑ ہوئی اور ان کی آبادیاں تباہ اور برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر فرمایا کہ عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے نذیر ہونے کا بیان۔ آیت نمبر 52 سے فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء جب امت کے سامنے آیات الہی پڑھتے تھے تو شیطان امت کے افراد کے دلوں میں شبہات ڈال کر عمل سے روکتا تھا اور وسوسہ اندازی بیمار اور سخت دل والوں کے لیے آزمائش اور اہل علم کے لیے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ قیامت کے دن حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ 61 سے نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزے کے اگنے کو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا ہے۔ 65 سے زمین کی تمام اشیاء کے تسخیر، کشتیوں کا سمندر میں روانی، آسمان کی زمین پر گرنے سے رکنے اور نعمتوں کو بیان کی فرمایا، حیات، موت اور پھر اخروی حیات کا ذکر کر کے انسان کے ناشکر پن کا بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک عمل کرنے، اسلام کی دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بعد بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا کہ وہ سب مل کر بھی ایک مکھی سے اپنا کھانا نہیں واپس لے سکتے، ایک مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز چھین کر لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو وہ بت بیچارے، وہ پجاری، بت کے پجاریوں کو کہا کہ وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ 77 میں ہمہ وقت بندگی کا حکم دیا۔ آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کا حکم دیا، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ یہاں پر 17ویں پارے کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا، جو خلاصہ تراویح ہوگا، وہ انشاءاللہ 18ویں پارے سے ہوگا۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں قرآنی احکامات کو سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ